آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے نینوا میں روزہ رکھا گیا، اور نینوا جو تھا وہ اسور کا دارالخلافہ تھا۔ اسور قبل از مسیح میں ایک بہت بڑا ملک تھا، اور یہ ملک جو ہے عالمی سطح پر اس نے حکومت کی ہے۔ یہ وہی اسور ہے جس نے 722 کافرین میں اسرائیل کے 10 قبائل کو اسیر کیا اور ان کو تتر بتر کر دیا، اور سامریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسور کے جو بادشاہ تھے وہ انتہائی ظالم بادشاہ تھے۔ دو کام وہ ہمیشہ کرتے تھے، جب بھی کسی ملک پر قبضہ کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو وہ نتھ ڈالتے تھے، چپڑے میں سوراخ کر کے یہاں پر رسی ڈالتے تھے، گورا کر کے وجہ رسا پا دینا، سنگڑ پا دینا، پھر ان کو کھینچ کر دوسری جگہ پر جا کر بساتے تھے، اور پھر وہ مشہور تھے کہ وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے۔ اپنی بہادری دکھانے کے لیے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر وہ دکھاتے تھے کہ ہم کتنے بہادر ہیں۔ زندہ انسانوں کی کھال کھینچ کر یہ شہر پناہ پر لٹکاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم نے اتنے آدمیوں کو مارا ہے۔ اور جب بھی یہ کہیں فتح کرتے تھے تو اس شہر کے لوگوں کو اس شہر میں رہنے نہیں دیتے تھے، ان کو اٹھا کر کسی اور شہر میں لے جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو ان کے شہر میں آ کر بسا دیتے تھے کہ کہیں دوبارہ یہ کہیں سر نہ اٹھائیں۔ نینوا ان کا پایا تخت تھا، یہ بت پرست قوم تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل کو انہوں نے تتر بتر کر دیا تھا، تو اسرائیلیوں کے درمیان یہ نفرت انگیز لوگ تھے، یعنی اسوری لوگ جو تھے وہ اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ اور جب مقدس یونا کو یہ حکم ملا کہ جا اور نینوا کے لوگوں میں جا کر یہ منادی کر کہ 40 دن کے بعد شہر برباد کیا جائے گا، تو یونا دوسری طرف کو چلا گیا، ترسیس کو چلا گیا، اور ترسیس جو ہے وہ نینوا سے اپوزٹ تھا، یعنی اس کو کہا تھا کہ صادقہ آباد جاؤ اور جا کر منادی کرو، وہ لاہور چلا گیا۔ ترسیس کا اور نینوا کا تقریباً 600-700 میل کا فرق تھا، بجائے نینوا قریب تھا، نینوا جانے کے وہ ترسیس چلا گیا۔ اور اس کے پیچھے 2 وجوہات تھی، شاید کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ ہم خدا کے ایریے سے باہر چلے جائیں گے تو خدا کا اثر ہم پر نہیں ہوگا۔ جس طرح جادوگر جو ہے نا، وہ ایک لائن کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر یا باہر اس کا فرق ہے، اس زمانے کے لوگوں کا یہ بھی شاید اعتقاد تھا، بلکہ غیر اقوام میں تو یہ اعتقاد تھا، لیکن مقدس یونا کا بھی شاید یہی اعتقاد تھا کہ میں خدا سے دور بھاگ جاؤں گا، اس کے علاقے سے باہر چلا جاؤں گا، بنی اسرائیل سے دور چلا جاؤں گا، اس ملک کی حدوں سے دوسرے ملک کی حدوں میں چلا جاؤں گا، خدا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی بھی سرحد یا وقت
یا فاصلے سے ابھر رہا ہے. خدا نے اس کو دوبارہ بحال کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. وہ ساری کہانی ہم جانتے ہیں. ہم سیدھا مدعے پر آئیں گے. خدا نے ان لوگوں کے درمیان میں بھیجا جو لوگ بنی اسرائیل کے یا اسرائیلیوں کے دشمن تھے، اور یونا نے دشمنوں کے درمیان میں منادی کرنا یا ان کو توبہ کی دعوت دینا یا ان کو خدا کی طرف بلانا یا ان کی زندگیوں کو بچانا مناسب نہیں سمجھا. اور اس نے یہ سمجھا کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا تو یہ چونکہ ہمارے دشمن ہیں یہ برباد ہو جائیں گے. یاد رکھیں کہ آج بھی خدا صرف اسرائیلیوں کا خدا نہیں ہے، خدا صرف مسیحوں کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ کل اقوام کا خدا ہے. اور خدا سب اقوام کے لیے درد رکھتا ہے. خدا سب قوموں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. وہ سب قوموں کو اپنی طرف بلاتا ہے. وہ تمام قوموں کے لیے نجات کا بندوبست کرتا ہے. وہ تمام دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے کہ سب لوگ آئیں اور نجات پائیں. جب یونا بھاگا اور پھر دوبارہ وہاں پر آیا، دوسری بار لکھا ہے کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ جا وہی کام کیا کر جڑا تینوں پہلو آکھیا سی. اور مقدس یونا گیا اور شہر میں گیا اور اس نے پھر منادی کی کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. خدا دوبارہ اس کو بھیجتا ہے جا کے منادی کر، اور وہ دوبارہ جا کر منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. لوگ کون ہیں؟ غیر قوم. لوگ کون ہیں؟ بت پرست. لوگ کون ہیں؟ جنگجو. لوگ کون ہیں؟ یونا کی اپوزٹ قوم. لیکن جب منادی کی جاتی ہے، جب وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے، پروکلیم کیا جاتا ہے کہ آپ برباد ہوں گے، ان کا رد عمل جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. ہمارا ویسا رد عمل نہیں ہوتا. ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمارا رد عمل ایسا رد عمل نہیں ہوتا جیسا ان غیر قوم والوں کا رد عمل. یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے کی بات بھی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو دنیا کے لیے نور ٹھہرایا تھا. خدا نے بنی اسرائیل کو اس لیے چنا تھا کہ دنیا پر میرا جلال ظاہر کرو، اور مجھے اور آپ کو بھی اسی لیے چنا ہے کہ مثل نمک اور مثل نور ہم دنیا کو خدا کے پاس لائیں، ہم دنیا تک خدا کی نجات کا منصوبہ پہنچائیں. ہمیں خوشخبری پھیلانے کے لیے چنا گیا ہے. بنی اسرائیل نے بھی یہ کام چھوڑ دیا، اور ہم میں سے بھی اکثر نے، بہت کم لوگ ہیں، شاید 2%، 2% لوگ ہیں یا 1% لوگ ہیں جو منادی پر کام کرتے ہیں. باقی سارے لوگ صرف ممبرشپ پر کام کرتے ہیں. ممبرشپ کا مطلب ہے شیپ سٹیلنگ. بھیڑیں ادھر سے چوری کر کے ادھر اکٹھی کر کے کہنا میں نے کلیسیا بنا لی. منادی کا مطلب ہے ان لوگوں کے پاس جانا جن کے پاس مسیح ابھی تک نہیں پہنچا. ان لوگوں کا رد عمل بڑا خوبصورت ہے. سب لوگوں نے روزہ رکھا. جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی کہ بھائی 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا، وہ لوگ جانتے تھے، یہوہ خدا کے بارے میں ان کو علم تھا. وہ اسرائیلیوں کے قریبی ہمسائے تھے، سرحدیں ملتی تھی. وہ جانتے تھے کہ یہوہ خدا ہے، اور خدا اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے، معجزات کا خدا ہے. اس نے کس طرح سے مصر میں سے لوگوں کو نکالا، کہانیاں سب جانتے تھے، ہمارے آس پاس بھی سب جانتے ہیں.
لیکن ایمان لانے سے گریزاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں معاشرے میں، ہمیں آس پاس رہنے والوں میں شاید شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ لیکن ان لوگوں نے کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے کہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بوڑھا، کوئی بھی نہ کھائے، اور جانوروں کا بھی روزہ رکھوا دیا انہوں نے۔ انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے، بلکہ ٹاٹ سے ملبس ہو۔ ٹاٹ سے ملبس ہونے کا مراد ہے کہ ٹاٹ پہنے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا ملبوسات، ہاں جی، کپڑے جن کو کہتے ہیں، تو اسی سے لفظ ہے ملبس۔ ملبس ہونا اور چیز ہے، ملبس اور چیز ہے، یہ دونوں فرق الفاظ ہیں۔ سو ٹاٹ سے ملبس ہونے کے مراد ہے کہ وہ کپڑے پہنے جو جسم کو چبھتے ہیں۔ بکری کی بالوں کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے تھے جن کو ٹاٹ کہا جاتا تھا، اور جب وہ جسم پر پہنے جاتے تھے تو وہ سکون نہیں ہونے دیتے تھے۔ یوں سمجھو کہ وہ خارش لگانے والا پاؤڈر آپ نے جسم پر ڈال دیا، بڑی مطلب چبھنے والے کپڑے تھے، اور یہ چبھنے والے کپڑے جو ہیں وہ انسان کو کسی بھی پل سکون نہیں آنے دیتے تھے۔ اور بادشاہ یعنی اسور کا بادشاہ، اور آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو آج کے زمانے کے حساب سے امریکہ کا جو صدر ہے اس تک یہ بات پہنچے اور وہ کہے، وہ اپنے بادشاہی کے یا صدارت کا سارا سسٹم جو ہے اس کا وہ اتار دے اور اپنے آپ کو ٹاٹ پہنائے اور وہ زمین پر بیٹھ جائے اور خدا کے حضور ترساں ہو، خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیکے، خدا کے حضور میں دعا کرے۔ آج کل جو امریکہ کا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا جو نینوا کا بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ نہ صرف خود ٹاٹ اوڑھا، قوم کو بھی یہ کہا کہ ٹاٹ اوڑھو اور نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، اور صرف خدا کے حضور میں دعا کرنی، شاید خدا کو ہم پر رحم آ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سب کا روزہ بھی قبول کیا اور ان کی توبہ بھی قبول کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آئندہ 70 سال بھی گزر گئے، شاید 90 سال گزر گئے یا 70 سال، نینوا برباد نہیں کیا گیا اور وہ بچے۔ خدا کو ترس آیا، اور جب مقدس یونا نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ یہاں پر 1,20,000 صرف بچے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ لکھا ہے 4واں چیپٹر ہے اور اس کی آخری آیت ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کھا سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ خدا کو مویشیوں پر بھی ترس آیا، مویشیوں کو بھی بچایا گیا۔ بچوں جو بچے وہاں پر موجود تھے 1,20,000 کی تعداد میں تھے، اور نینوا جو شہر تھا وہ تقریباً 5 کلومیٹر لمبا اور 2.5 کلومیٹر چوڑا شہر تھا، کافی بڑا شہر تھا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں سے پیغام نکلتا ہے، اس میں سے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ خدا سب قوموں کا خدا ہے، اور عالمگیر سطح پر جب ہم دعا یا روزے کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں خدا ہم پر رحم بھی کرتا ہے اور ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کہ کوئی کس قوم کا شخص، خدا سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہ اس کے زیر نگین ہیں۔ اگرچہ کوئی خدا پر ایمان لانے والا نہ ہو تو بھی وہ توبہ کی طرف مائل ہو اور خدا کی بات کو مانے تو خدا اس کی بات کو بھی سنتا ہے۔
سو ہم تو اس کے لوگ ہیں، ہم تو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہماری خدا کتنی زیادہ سنے اگر ہم پورے دل سے توبہ کریں، جس طرح نینوا والوں نے توبہ کی، تو ہماری کی دعا خدا کے حضور میں ضرور پہنچے گی۔ تب باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔